الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ پہنچ کر آپ نے وہاں ایک خطبہ دیا، ایک بیان فرمایا۔ اس بیان میں آپ نے یہ فرمایا کہ اے لوگوں، اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کر لو، اللہ تمہارا معاملہ مخلوق سے صحیح کر دیں گے۔ یہ حضور کی وصیت، نصیحت، خطبہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا اور ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جو موجود تھے، یہ وصیت اور نصیحت قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ آپ کی یہ نصیحت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے کہ اے لوگوں، اپنا معاملہ، چھوٹی سی حدیث ہے، کوشش کرو یاد ہو جائے، یاد کرنے کی کوشش کرو، سن کے چھوڑ نہیں دینا کہ اے لوگوں، اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کر لو، اللہ تمہارا معاملہ مخلوق سے صحیح کر دیں گے۔ آج ساری دنیا اس کا الٹ چل رہی ہے۔ آج سب کی کوشش یہ ہے کہ مخلوق سے ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے، کہ ہم سب کو راضی کر لیں، کوئی ہم سے ناراض نہ رہے، سب کو خوش کریں، کوئی ہم سے ناراض نہ رہے۔ ساری دنیا اپنا معاملہ مخلوق سے ٹھیک کرنے کی کوشش میں ہے، کیونکہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے مسئلے انسانوں کے ہاتھ میں ہیں، ہمارے مسئلے انسان ہم سے خوش ہوں گے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وزیر ہم سے خوش ہو، منسٹر خوش ہو، ایم ایل اے خوش ہو، ایم پی خوش ہو، ڈاکٹر خوش ہو، وکیل خوش ہو، کیوں کہ مسئلہ ہے ان کے ہاتھ میں۔ جب یہ خوش ہوں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو دنیا اس کوشش میں لگی ہوئی ہے، ساری دنیا کا یہ ذہن بنا ہوا ہے اور ساری دنیا اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ ہمارا مسئلہ لوگوں سے ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ پہلے مسئلہ اللہ سے ٹھیک کرو، اللہ سے مسئلہ ٹھیک ہوگا تو پھر اللہ لوگوں سے تمہارا مسئلہ ٹھیک کرے گا۔
کنیکشن قائم کرو. کنیکشن کس سے؟ کنیکشن اللہ سے کنیکشن قائم کرو. آج مخلوق سے کنیکشن قائم کرنے کی فکر ہے تو حضور فرماتے ہیں اللہ سے کنیکشن قائم کرو. کنیکشن ہے تو اجالا ہے، اگر کنیکشن گیا تو اندھیرا ہے. تو دنیا جس اندھیرے میں ہے، اندھیرا صرف ایک رات کا اندھیرا نہیں ہے، نفس اندھیرا ہے. انسان کا جو نفس ہے وہ اندھیرا ہے، ہر گناہ اندھیرا ہے، ماحول میں اندھیرا ہے، کیونکہ کنیکشن ٹوٹا ہے. تو بھائیو، ہمارا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنا کنیکشن قائم کریں. مسلمان کو سب سے پہلا سبق یہی دیا جاتا ہے. جب مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام اس بچے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ نہلا دھلانے کے بعد اسے کیا کرتے ہیں بھائی؟ اذان دیتے ہیں. اس کے ایک کان میں اذان دیتے ہیں، ایک کان میں اس کے اقامت پڑھتے ہیں کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے کیا آواز پڑے کہ اللہ بڑے ہیں. اللہ اکبر 4 مرتبہ، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. سب کچھ انہی کے ہاتھ میں ہے. کامیابی، ناکامی، نفع، نقصان، سب کچھ انہی کے ہاتھ میں ہے. وہ راضی ہو جائیں تو ساری دنیا مل کے ہمارا بگاڑ نہیں سکتی، اور وہ ناراض ہو جائیں تو ساری دنیا مل کے ہمارا کام بنا نہیں سکتی. اگر اللہ ناراض ہو جائے اور اگر اللہ راضی ہو جائے تو ساری دنیا مل کر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ پہلا سبق مسلمان کے بچے کو دیا جاتا ہے کہ تو دنیا میں آیا ہے، تجھے دنیا میں زندگی کیسے گزارنا ہے. یہ اذان ہے، یہ اذان دستور ہے. مسلمان کے زندگی گزارنے کا دستور اذان ہے. لوگ کہتے ہیں نا یہ ہمارا دستور ہے، یہ ہمارا یہاں کا رواج ہے، ہماری انجمن کا دستور ہے. تو مسلمان کی زندگی کا دستور اذان ہے. اسی لیے سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. یہ مت سمجھو کہ یہ بچہ ابھی کچھ نہیں سمجھ رہا ہے، اس کے کانوں سے یہ آواز اس کے دل میں اترتی ہے. جو پہلی آواز ہے وہ اس کے دل میں اتر جاتی ہے کہ تجھے اللہ کو بڑا سمجھ کر زندگی گزارنا ہے. کیوں؟ کہ اشہد ان لا الہ، تیری زندگی کا، تیری جو دنیا میں تو زندگی میں آیا ہے، تیری زندگی کا سارا مسئلہ اشہد ان لا الہ اس اللہ کے ہاتھ میں. وہ راضی ہو جائیں تو ساری دنیا مل کر تیرا بگاڑ نہیں سکتی، وہ ناراض ہو جائیں تو ساری دنیا مل کر تیرا کام بنا نہیں سکتی. کیوں؟ کہ مسئلہ ان کے ہاتھ میں ہے. وہ اللہ کب راضی ہوتے ہیں، کب ناراض ہوتے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ کب راضی ہوتا ہے، کب ناراض ہوتا ہے؟ وہ نظر تو آتا نہیں. سامنے نظر آئے تو پتا چلے گا کہ یہ آدمی خوش ہے، نظر آئے تو پتا چلے گا کہ ناراض ہے. تو اللہ نظر تو آتے نہیں، کیسے پتا چلے کہ وہ خوش ہیں یا ناراض ہیں؟ وہ کب خوش ہوتے ہیں، کب ناراض ہوتے ہیں؟ اس کے لیے ہیں محمد رسول، اشہد ان محمد رسول اللہ. کہ انہوں نے جو طریقہ بتایا اس پر چلو گے تو اللہ خوش ہو جائے گا. انہوں نے جو بتایا وہ کرو گے تو اللہ خوش ہو جائے گا. اس سے ہٹو گے تو اللہ خوش نہیں ہوگا. زندگی گزارنے کا راستہ محمد رسول اللہ. یہ پہلا سبق ہے جو ایک مسلمان بچے کو دیا جاتا ہے. تو سبق یاد رکھنے کے لیے دیتے ہیں یا بھول جانے کے لیے دیتے ہیں؟ ارے بھائی سبق کس لیے دیا جاتا ہے؟ یاد رکھو یا بھول جاؤ. اسے یاد رکھ کے زندگی گزارو. پھر
جب وہ دنیا سے جاتا ہے اور اسے قبر میں دفن کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ دفن کرنے والے ابھی گھروں کو واپس پہنچتے نہیں، وہ دفن کر کے ابھی گھروں کو واپس نہیں پہنچتے کہ فرشتہ آ کر اسے اٹھاتا ہے، اٹھ، اللہ کے حکم سے اٹھ، اور اٹھا کر اسے وہی 3 سوال پوچھتا ہے جس کا جو پہلے سبق دیا گیا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو جو دنیا میں آتے ہی بتایا گیا تھا کہ تیرا رب اللہ اکبر، اللہ، تیرا رب اللہ ہے، یہ پہلا سبق تھا، اور سوال بھی وہی پہلا ہوگا کہ بھائی جو سبق دیا جاتا ہے اسی کا سوال ہوتا ہے، جس کا سبق نہیں دیا گیا اس کا سوال نہیں ہوتا، سبق تو دیا نہیں اور سوال کرنے بیٹھ گئے تو بچہ کہے گا کہ حضرت آپ نے پڑھایا تو ہے نہیں ہے، سوال کیسے کر رہے ہیں آپ؟ تو سوال اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کا سبق دیا جاتا ہے، جس کا سبق نہیں دیا جاتا اس کا سوال نہیں کیا جاتا ہے۔ اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں، ہر جگہ جو سوال کا پرچہ آتا ہے امتحان کا، اس میں وہی چیز پوچھی جاتی ہے جو چیز پڑھائی گئی، سبق دیا گیا۔ تو پہلا سبق یہی دیا گیا تھا، اس لیے پہلا سوال یہی ہے کہ تیرا رب کون ہے، پھر تیرا دین کیا ہے، یعنی تیرے دنیا میں جینے کا راستہ کیا تھا۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا راستہ، کہ تو کس راستے پر دنیا میں جی کر آیا۔ اگر اس نے اللہ کو رب مانا ہے اور رب مان کر زندگی گزاری ہے تو کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میں کبھی اسے بھولا نہیں ہوں، میں ہمیشہ، مجھے وہ یاد رہا ہے، میں نے اس کے حکم کو پورا کیا ہے، نافرمانی نہیں کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جس حالت میں زندگی آدمی کی گزرتی ہے اسی حال میں موت آتی ہے، اور جس حال میں وہ مرتا ہے کل قیامت میں قبروں سے اسی حال میں اٹھایا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غمزدہ تھے، آپ کو بہت غم تھا، تو حضرت جبرائیل آئے اور حضور سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یہ دریافت کر رہے ہیں کہ آپ کو میں غمزدہ دیکھ رہا ہوں، کس چیز کا غم ہے آپ کو؟ حالانکہ اللہ جانتے ہیں سب کچھ، لیکن تسلی دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کا غم ہے کہ میرے امت کا آخرت میں کیا ہوگا۔ تو حضرت جبرائیل حضور کو لے گئے، ایک خبر پر مارا کہ اٹھ اللہ کے حکم سے، تو مردہ اٹھا، انتہائی خوبصورت چہرہ اور خوش۔ پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ واپس چلا جائے۔ ایک دوسری خبر پر مارا تو اس کا وہ مردہ اٹھا اور انتہائی بدصورت، اور وہ کہہ رہا ہے ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، کہ میں تو تباہ ہو گیا۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا واپس چلا گیا۔ تو حضور سے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ جس حالت میں مرتے ہیں کل قیامت میں اسی طرح اٹھائے جائیں گے، جس حالت میں مرے ہیں اسی حالت میں ہی اٹھیں گے۔ مسلمان جو ہے جذباتی ہے، جذباتی، جان دے دیں گے، جان دے دیں گے، دین اسلام پر جان دے دیں گے، دین پر جان دے دیں گے۔ کوئی مرغی کی جان ہے، ذبح کر کے کھا جاؤ گے؟ ارے بھائی جان دینا بات کی بات ہے، پہلے اسلام پر جینا سیکھو تو پھر اسلام پر مرو گے۔ کیسے مر جاؤ گے اسلام پر جب اگر اسلام پر نہیں جیو گے تو اسلام پر جینا سیکھو تو اسلام پر مرو گے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ کہا کہ حضرت آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے یہ بڑا لمبا راستہ ہے، گھر گھر جاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ،
گشتیں کرو، گھر گھر جاؤ، ایک ایک کو سمجھاؤ، داڑھی میں چوڑی میں ہاتھ دے دے کے اسے سمجھاؤ، اسے جماعت پہ نکالو، پھر اس کے بعد وہ نمازی پر پڑے گا، اللہ کے حکم پہ بھی چلے گا۔ یہ بہت لمبا راستہ ہے، چلے لگواؤ، 4 مہینے لگواؤ، یہ بڑا لمبا راستہ ہے حضرت۔ آسان راستہ یہ ہے کہ آپ دعا کیجئے اللہ مسلمان کو حکومت دے دے، اور جب حکومت ملے گی تو کوڑا لے کر حضرت عمر کے کوڑے کی طرح کوڑا لے کے جائیں گے بازار میں۔ نماز پڑھتا ہے کہ معروف؟ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں معروف؟ کوڑا معروف؟ حضرت نہیں، حضرت تک کو مارو، حضرت پڑھ لے۔ تو اللہ مسلمان کو حکومت دے دے گا تو ہم طاقت کے زور سے عمل کرائیں گے، نماز پڑھوائیں گے۔ کوئی جھوٹ بولے گا ماریں گے پڑا اسے، کوئی خیانت کرے گا ماریں گے پڑا اسے۔ تو آپ دعا کیجیے اللہ مسلمان کو تو حکومت دے گا۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تیرے جسم پر تو اللہ نے تجھے حکومت دی ہوئی ہے، تیرے جسم پر کس کی حکومت ہے؟ آنکھوں پہ کس کی حکومت ہے؟ زبان پر کس کی حکومت ہے؟ ہاتھوں پیروں پہ کس کی حکومت ہے؟ بھائی تمہیں حکومت دی ہے تمہارے جسم پر۔ جب تم اپنے جسم پر اللہ کا حکم نہیں چلا سکتے تو کیا تم سے امید کریں گے کہ دنیا میں حکومت اللہ کا حکم چلاؤ؟ مسلمان کو تو طاقت اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کا حکم چلائے۔ جب تم اپنے جسم پر اللہ کا حکم نافذ نہیں کر سکتے، چلا نہیں سکتے، تو صورت دیکھو جی، نہ دنیا میں حکم چلاتی ہے۔ ارے اپنے اوپر نہیں چلا سکے جس پر تمہارا اختیار ہے تو تم دنیا میں کیسے چلاؤ گے؟ کیا امید ہے تم سے کہ تم دنیا میں اللہ کا امر چلاؤ گے؟ تو میرے بھائیو، جب مکتب میں شروع میں جب پڑھاتے ہیں تو ایمان مجمل، ایمان مفسر سکھاتے ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا اسمائی و صفاتی و قبلت جمیع احکامی، بچے بھی سکھاتے ہیں، لیکن اس کی طرف خیال نہیں جاتا، توجہ نہیں ہوتی۔ یہ پورا ایمان ہے۔ کیا ہے یہ ایمان؟ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ کیسے ایمان لائے؟ کیسے لائے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ ہے۔ اللہ کے 90 پر 9 نام، یہ اللہ کی صفت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان 90 پر 9 ناموں کو پڑھ کر دعا مانگو، دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ 90 پر 9 نام جو اللہ کے ہیں، یہ اللہ کی صفتیں ہیں کہ طاقت اس کی ہے، قوت اس کی ہے، فیصلہ اس کا ہے، قدرت اس کی ہے۔ وہ چاہے تو آن کے آن میں آدمی کو ناکام کرے، نفع وہ دیتا ہے، نافع غار، نقصان وہ پہنچاتا ہے، صحت وہ دیتا ہے، بیماری وہ دیتا ہے، قوت اس کی ہے، طاقت اس کی ہے۔ اس کا ایک فیصلہ آدمی کو کامیاب کرتا ہے اور ایک فیصلہ اس کا ناکام کرتا ہے۔ چاہے ساری قوت و طاقت و ملک و مال اس کے پاس ہو، لیکن ایک فیصلہ اللہ کا اسے ناکام کر دیتا ہے۔ پرانے قصے تو ہیں، کتابوں میں ہیں، پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، اللہ نے بیان کیے ہیں قرآن میں، پرانے قصے گزرے ہوئے اور حدیثوں میں واقعات آئے ہیں، لیکن بھائیو آج بھی دنیا میں ہو رہے ہیں، آج بھی دنیا میں ہو رہے ہیں، لیکن آدمی عبرت نہیں لیتا، نصیحت نہیں لیتا۔ 15 سال ایک ملک پر حکومت کرنے والی عورت، جس نے 15 سال ایک ملک پر ایسی حکومت کی کہ اس کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، ساری ملٹری اس کی مانتی تھی، تو وہ 15 سال اس طرح حکومت کرنے والی، اس کا تختہ 15 گھنٹوں میں الٹ گیا۔ یہ نصیحت نہیں ہے، عبرت نہیں ہے کہ ایسی حکومت 15 سال کی کہ کسی کو بولنے کی اس کے سامنے ہمت نہیں ہوتی تھی، تو اس کا تختہ
15 گھنٹے بھی نہیں لگے. فوج نے یہ کہہ دیا کہ آدھے گھنٹے کے اندر ملک چھوڑ دو ورنہ تمہاری جان کی خیر نہیں ہے, چیر پھاڑ ڈالیں گے تمہیں. آدھے گھنٹے کے اندر نکل جاؤ ورنہ تمہاری جان کی خیر نہیں ہے. یعنی جس نے 15 سال حکومت کی اسے 2 قدم رکھنے کی اس کے ملک میں جگہ نہیں, اور کوئی لینے تیار نہیں اسے. جنہوں نے لے لیا وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ بلا کہاں سے ہمارے سر پڑ گئی. تو نصیحتیں نہیں ہیں, آنکھوں کے سامنے ہے نصیحت کہ دیکھو مسئلہ ملک سے نہیں حل ہوتا, مال سے حل نہیں ہوتا, طاقت سے حل نہیں ہوتا, مسئلہ اللہ کے راضی ہونے سے ہوتا ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ, اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی چیز ہے, اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, کہ اللہ راضی ہو گیا اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں, وہ ناراض ہو گیا اس سے بڑی کوئی ناکامی نہیں. یہ مسلمان کے بچے کا پہلا سبق ہے. پھر اسی کو پوچھا جائے گا خبر میں تیرا رب کون ہے, کس کے حکم پر زندگی گزار کے آیا, کس راستے پر دنیا میں جی کر آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دکھا کر پوچھیں گے فرشتے کہ ان کو پہچانتا ہے یہ کون ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ حضور کے راستے پر جی کر آیا ہے تو کہے گا کہ یہ میرے وہ نبی ہیں جن کے طریقے پر میں نے زندگی گزاری ہے. میں نے دنیا والوں کے طریقے پر زندگی نہیں گزاری, میں نے دنیا والوں کو دیکھ کر ان کے طریقوں پر نہیں زندگی گزاری, میں ویسے ہی جیا جیسے دنیا جی رہی ہے. میں نے میرے پیارے نبی کے طریقے پر زندگی گزاری ہے. وہ کہے یہ 3 سوال, یہیں سے کامیابی ناکامی کی منزل شروع ہو جاتی ہے. یہی سوال تفصیل سے قیامت پہ ہوں گے میدان حساب میں, لیکن کامیابی ناکامی کی منزل یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب فرشتے روح لینے کے لیے آتے ہیں, انسان کی روح لینے کے لیے آتے ہیں, تو جنت کا گلدستہ لاتے ہیں. کیسا استقبال ہو رہا ہے اس کا, بوکے بوکے. کسی کو مبارکباد دینے جاتے ہیں نا تو وہ پھول لے جاتے ہیں, نہیں کیا بولتے اسے, ایسا رہتا نہیں پھولوں کا بوکے گلدستہ. تو فرشتے جب اس کی روح لے کے جاتے ہیں کیسا منظر ہوگا وہ کہ اس کو مبارکباد دینے کے لیے جنت کے گلدستہ لاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے 70 قسم کے پھول, ہر پھول کا رنگ الگ, ہر پھول کی خوشبو الگ. مبارکباد دیتے ہوئے آتے ہیں, مبارکباد. یا ایتھا النفس المطمئنہ, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کیسی مبارکبادیاں دیتے ہیں کہ اے پاک نفس, اے پاک نفس, ارجعی, چل چل. کہاں؟ الی ربک, اپنے رب کی طرف. کیسے چل؟ راضیۃ مرضیہ, وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی, تیرا رب تجھ سے راضی تو تیرے رب سے راضی. فادخلی فی عبادی, اس کے نیک بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی, اس کی جنت میں داخل ہو جا. کیسی مبارکبادیاں دیتے ہوئے آتے ہیں. جب اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے کر جایا جاتا ہے تو آسمانوں کے فرشتے کہتے ہیں کہ کس مبارک انسان کی روح ہے, اس کی خوشبو نے ہمارے آسمانوں کو معطر کر دیا. اس کی روح میں خوشبو آئی, وہ اعمال کی خوشبو ہے. نمازیں پڑھی اس کی خوشبو, نماز تلاوت کی اس کی خوشبو, ذکر کیا اس کی خوشبو, اللہ کے حکموں پر چلے اس کی خوشبو, نافرمانی سے بچے اس کی خوشبو. روح میں خوشبو آتی ہے. پھر اس روح کو لے کر فرشتے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو آسمانوں کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کی خوشبو نے ہمارے آسمانوں کو معطر کر دیا. یہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں ابن فلاں فلاں جگہ کا رہنے والا. فرشتے کہتے ہیں مرحبا, اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دو. اس کی روح
اللہ کے حضور میں سجدہ کرتی ہے. پھر کہا جاتا ہے اسے علیین میں رکھو جہاں نیکوں کی روح کی جاتی ہے. دیکھو بھائی، روح مرتی نہیں ہے، روح کو موت نہیں ہے، روح مرتی نہیں ہے. پھر موت کسے کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں روح کا جسم سے نکل جانا. جسم میں روح پڑ گئی زندگی ہے، جسم سے روح نکل گئی موت ہے. جسم گیا زمین میں تو روح بھی مٹی میں گئی. ارے روح بھی مٹی میں گئی. اس کو لینے کے لیے فرشتہ آیا، بھلی ہے تو بھلے انداز میں، بری ہے تو برے انداز میں. جب ماں کے پیٹ میں بچہ مکمل ہو جاتا ہے تو بچے کا جسم پرورش پایا، جو ماں باپ نے کھایا اس سے پرورش پایا جسم. اور جب جسم مکمل ہو جاتا ہے تو آسمان سے فرشتہ روح لاتا ہے، اللہ کے خزانے سے لاتا ہے. وہ دنیا کی چیزوں سے روح نہیں بنی، اس کو کوئی دنیا کی چیز استعمال نہیں ہوئی. جسم وہ تو جو کچھ ماں باپ نے کھایا اس سے پرورش پایا، لیکن روح اللہ کے خزانے سے آئی. فرشتہ لایا اور جسم میں ڈال گیا. اور جب روح لینے کے لیے آئے گا تو پھر فرشتہ آئے گا اور وہ روح لے کر جائے گا. انا للہ، جہاں سے آئی تھی وہ واپس ہوئی. جسم گیا زمین میں، مٹی میں، لیکن روح مرتی نہیں ہے. روح کو موت نہیں ہے، بھلی روح ہے. اس کا معاملہ یہ ہے. اور اگر بگڑی ہوئی ہے، اعمال کا بگاڑ روح کو بدبودار بنا دیتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے، اس بدبو سے فرشتہ دور بھگ جاتا ہے، فرشتہ دور چلا جاتا ہے اس بدبو کی وجہ سے. تو ہر گناہ بدبودار ہے اور ہر نیکی خوشبودار ہے. نیکیاں ہوئی تو روح میں خوشبو آئی، آسمانوں میں خوشبو پھیلتی ہے. فرشتے کہتے ہیں مرحبا مرحبا. اور اگر بگڑی ہوئی روح ہے تو فرشتے کہتے ہیں اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولیں گے، پھینک دو اسے. سجین جہاں بروں کی روحیں رکھی جاتی ہیں وہاں پھینک دو. تو میرے بھائیوں، ہماری ایک زندگی ہے، ہماری ایک زندگی ہے. تو حضور نے پہلا خطبہ کیا فرمایا؟ پھر بھول گئے اتنے جلدی. میں کہہ رہا ہوں یاد رکھو اسے. بھولنے کی چیز نہیں، یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کرو، کنیکشن جوڑو. تو پھر کیا ہوگا؟ مخلوق سے اللہ معاملہ درست کر دیں گے. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کا وقت آیا تو بیوی پاس بیٹھی ہوئی تھی، رونے لگی اور یہ کہنے لگی کہ یہ کہہ رہی تھی واہ کربا واہ کربا. کرب کہتے ہیں عربی میں رنج اور غم کے وقت کو، کہ کیسے رنج کا غم کا وقت ہے، میرے شوہر دنیا سے جا رہے ہیں. کوئی معمولی شوہر، حضور کے ہر وقت کے خادم، اسلام کے پہلے مؤذن داعی. مؤذن اذان دعوت ہے، اسلام کے پہلے مؤذن داعی وہ دنیا سے جا رہے ہیں اور حضور کے ہر وقت کے خادم. تو بیوی رونے لگی، کہنے لگی کیسے غم کا وقت ہے. حضرت بلال نے سنا اور فرمایا کہ تو غلط بول رہی ہے، یہ رنج کا غم کا وقت نہیں ہے، یہ خوشی کا وقت ہے. ابھی تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں. وہ میرا انتظار کر رہے ہیں کہ آج کون آ رہا ہے؟ آج بلال آ رہا ہے. میرے دوست، ان کے دوستوں صحابہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آج کون آ رہا ہے؟ آج بلال آ رہا ہے. تو یہ خوشی کا وقت ہے یا رنج کا غم کا وقت ہے؟ میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. ہمارے بہت سے لوگ سعودی عرب میں
دبئی میں، امارات میں، کویت میں، قطر میں کام کرتے ہیں. وہ چھٹیوں میں وطن آتے ہیں. تو ایک آدمی دبئی کے ایئرپورٹ پر جہاز کے انتظار میں کھڑا ہے، ہاتھ میں بورڈنگ پاس ٹکٹ، دبئی کے ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے اور وہ خیالات میں گم ہے. وہ خیالات میں گم ہے کہ تھوڑی دیر میں جہاز میں بیٹھوں گا تو جہاز اڑے گا، چند گھنٹوں میں بنگلور میں اترے گا، میری بیوی آئی ہوگی مجھے لینے کے لیے. کیا آج کون آ رہا ہے؟ آج شوہر آ رہا ہے. بچے آئے ہوں گے. کیا آج کون آ رہا ہے؟ ابو آ رہے ہیں. اور میرے استقبال میں میرے گھر میں بریانی پکی ہوگی. تو اسے گھر کی بریانی کی خوشبو کہاں آ رہی ہے؟ دبئی کے ایئرپورٹ پر اسے گھر کی بریانی کی خوشبو آ رہی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ یہ احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. مدینہ منورہ میں احد کا پہاڑ ہے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ یہ احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. بھائیو، ہم اس زندگی سے کتنی دور ہو چکے ہیں. یہ تھی ہماری زندگی، ہم اس زندگی سے کتنی دور ہو چکے ہیں. دنیا پر جان لگانے والے، جان لگا دینے والے، دنیا پر جان کھپا دینے والے، وہ حسرت اور افسوس سے گئے. لیکن دین پر چلنے والا کوئی حسرت اور افسوس کے ساتھ نہیں گیا. اسے پوری امید کہ میرا مالک وہ بڑا قدردان ہے. دنیا پر جان کھپانے والے افسوس حسرت کے ساتھ تھے. سکندر کا قصہ ہے. کون سکندر؟ وہ گلی میں ایک بچہ ہے، اس کی اماں پکارتے رہتے میرا سکندر. کون ہے؟ ارے دنیا فتح کرنے والا. دنیا فتح کرنے والا. تاریخ میں اس کا نام مشہور ہے، سکندر. جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھ میرے کفن کے باہر رکھو یوں. تو درباریوں نے پوچھا کہ ایسی وصیت؟ آپ کا بڑا سمجھدار تھا سکندر، کوئی معمولی آدمی نہیں تھا جو دنیا فتح کرنے کے لیے نکل پڑا. تو درباری کہنے لگے کہ ایسی وصیت تو کسی نے نہیں کی، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ دنیا دیکھ لے کہ فوجوں کو شکست دینے والا، بادشاہوں کو تختوں سے اتارنے والا، ان کے خزانے حاصل کر لینے والا، وہ سینکڑوں سال کے جو خزانے ان کے باپ دادا کے زمانوں سے جمع کیے ہوئے ان کے خزانے، وہ سب سکندر کے ہو گئے. وہ دنیا سے کیا لے جا رہا ہے؟ دنیا دیکھے کہ میں کیا لے جا رہا ہوں. لایا تھا کیا سکندر، دنیا سے لے گیا کیا. پھر دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے. تو یہ حسرت کی بات ہے جنہوں نے دنیا پر جان کھپائی، اور جنہوں نے دین پر جان کھپائی یہ ہیں حضرت بلال، کہ وہ خوشی جا رہے ہیں کہ وہاں میرا انتظار ہو رہا ہے. حضور انتظار کر رہے ہیں، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، تھوڑی دیر میں دنیا میں جاؤں گا، ان سے جا کے ملوں گا، میرے محبوب سے ملوں گا. تو بھائیو، ہماری ایک زندگی ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کنیکشن قائم کرنا ہے. کیا کنیکشن؟ کہ ہم بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے. وہ ہم بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے. یہ بندگی کا تعلق ہمارا اللہ سے. ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے. اللہ ہے وہ تو سب مانتے ہیں. غیر مسلم بھی مانتے ہیں اللہ ہے. نہیں مانتے؟ ارے مانتے ہیں، نہیں مانتے، لیکن ویسے نہیں مانتے جیسا اس کو ماننا چاہیے. مکے کے مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن انہوں نے 360 خدا بنائے تھے. ہر روز کے لیے ایک خدا،
ہر روز کا ایک خدا. تو حضور سے وہ مشرکین کہتے تھے کہ آپ کے اتنے سارے خداؤں کا ایک خدا بنا دیا. 360 مل کے ہمارے کام پورے نہیں کر رہے ہیں، ایک کیسے پورا کرے گا؟ اللہ پاک نے ان کا جملہ قرآن میں نقل کیا. مشرکین مکہ اجعل الآلہۃ الہ واحد، اجعل الآلہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب. ارے اتنے سارے خداؤں کا ایک خدا بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. تو دنیا مانتی ہے لیکن ویسے نہیں مانتی جیسے اللہ کو ماننے کا حق ہے. وہ حق نبی بتائیں گے کیا ہے. وہی اسی کا نام ایمان ہے. اللہ سے تعلق دو چیزوں سے قائم ہوتا ہے. ایک اس پر یقین، اس پر ایمان جیسا وہ ہے. دوسرے اس کی اطاعت. یہ دو چیزیں ہیں جس سے اللہ سے رشتہ جڑتا ہے، کنیکشن جڑتا ہے. ایک اس پر یقین ایمان، دوسرے اس کی اطاعت. ایمان کی دلیل اطاعت ہے. ایمان کی دلیل اطاعت ہے. کیا دلیل ہے ایمان کی؟ ایمان کی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے. یہ دلیل ہے ایمان کی. ارے بھائی ایمان کیا دلیل تمہارے پاس؟ تو ایمان کی دلیل اطاعت ہے اللہ کی. ایمان دل میں ہے، نظر نہیں آتا. کس کے پاس کتنا ایمان ہے کیسے پتا چلے؟ کوئی تھرمامیٹر ہے؟ ارے بھائی کوئی تھرمامیٹر ہے رکھ کے دیکھو کتنا بخار ہے. تھرمامیٹر بولتے نہیں جانتے؟ بغل کے نیچے جب کے نیچے رکھ کے دیکھتے ہیں کتنا بخار ہے. بلڈ پریشر پمپ مار کے دیکھو کتنا بلڈ پریشر ہے. تو کیسے پتا چلے ایمان کتنا ہے؟ تو ایمان کا پتہ چلے گا عمل سے. ایمان کا عمل سے پتہ چلے گا کہ جتنا جتنا ایمان دل میں آئے گا اتنا اتنا اسلام جسم سے ظاہر ہوگا. ایمان دل میں آتا ہے، اسلام جسم سے ظاہر ہوتا ہے. یہ دلیل ہے ایمان کی کہ اس کے جسم میں اسلام ہے. ایمان نظر نہیں آتا لیکن اسلام نظر آتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ دل کے اندر ایمان کتنا ہے، اللہ کی اطاعت کتنی ہے، اس کی نافرمانی سے بچنا کتنا ہے. تو اللہ سے تعلق دو چیزوں سے قائم ہوتا ہے. ایک اس پر ایمان یقین، دوسرے اس کی کیا اطاعت. نافرمانی کے ساتھ تعلق نہیں قائم ہوتا. نافرمانی، ارے اس کی نافرمانی کر کے اسے راضی کر دیں گے، اسے نافرمانی کر کے اسے راضی کریں گے یا اس کی اطاعت کر کے اسے راضی کریں گے؟ میرے بھائیو یہی تبلیغ ہے، یہی تبلیغ ہے کہ اللہ سے ہمارا رشتہ قائم ہو بندگی کا، کہ ہم بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے. حکم دیکھیں گے اللہ کا، طریقہ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بندے اللہ کے، حکم اللہ کا دیکھیں گے. امتی رسول اللہ کے طریقہ ہر چیز میں، خوشی میں، غم میں، صحت میں، بیماری میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، خوشی میں، غم میں، صحت میں، بیماری میں، تنگی میں، فراخی میں، ہر حال میں ہم حضور کا طریقہ دیکھیں گے کہ ہم حضور کے امتی ہیں. ہم دنیا والوں کے طریقوں پر نہیں چلیں گے، ہم دنیا والوں کے طریقوں کو نہیں دیکھیں گے، ہم حضور کے طریقوں کو دیکھیں گے. یہ ہے کلمہ، یہی تبلیغ ہے، یہی دین ہے. حضور کا دوسرا خطبہ، آخری، یہ پہلا خطبہ جو میں نے سنایا ہے، حضور کا آخری خطبہ، اس کو کہتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع. ودا اس لیے کہتے ہیں کہ حضور دنیا سے ودا ہو گئے. اس کے 2 مہینے کے بعد حضور دنیا سے چلے گئے اور آپ نے خطبے میں فرما دیا کہ لوگوں میری باتوں کو غور سے سن لو، شاید میں تم سے پھر دوبارہ یہاں نہ مل سکوں، اس لیے میری بات غور سے سن لو. اس کے بعد 2 مہینے کے بعد حضور دنیا سے چلے گئے. اس میں بتا دیا کہ میرا کام پورا ہو گیا. خطبے میں اشارہ دے دیا کہ میرا کام
پورا ہو گیا. تو وہ خطبہ ہے حجۃ الوداع کا. آپ نے صحابہ کو جمع کیا. مجمع کس کا تھا؟ صحابہ کا مجمع. اور بیان کس کا؟ پوچھتے نہیں کس کا بیان آج تو غیر کس کا بیان؟ حضور کا. خطبہ اور مجمع صحابہ کا. اور میدان عرفات کا جہاں حج ہوتا ہے میدان عرفات کا. اور رحمت کی پہاڑی سے آپ نے خطبہ دیا. صحابہ کے مجمع سے حضور نے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ نے پیغام پہنچایا. اس کا حق بھی آپ نے ادا کر دیا. پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو حضور نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد 3 بار. اے اللہ یہ جو کہہ رہے ہیں تو اس پر گواہ ہے. پھر فرمایا کہ میں نے تم تک پہنچایا ہے. آگے پہنچانا تمہارا کام ہے. اللہ کا پیغام میں نے پہنچا دیا. پیغمبر اسی کو کہتے ہیں. پیغمبر یہ فارسی کا لفظ ہے. پیغام اردو میں بھی ہے. پیغام دیتے نہیں. لڑکی کے لیے پیغام دیتے بھائی ہمارے لڑکے کو دیتے ہی. تو پیغام اردو میں بھی ہے. بر پہنچانے والا. پیغامبر کے معنی پیغام پہنچانے والا. کس کا پیغام؟ اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچانے والا. تو میں نے پہنچایا. اب آگے پہنچانا کیونکہ پیغمبر اب کوئی نہیں آئے گا. وہ پیغمبر کوئی نہیں آئے گا. اب وہ کام میری امت کرے گی. صحابہ ساری دنیا میں پھیلے. ساری دنیا میں پھیلے. ایک مثال دیتا ہوں. حضرت ابو ایوب انصاری مدینہ کے حضور کے سب سے پہلے میزبان ہیں. جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضور کا گھر تو مکے میں تھا. مدینہ میں تو کوئی گھر نہیں تھا. ظاہر بات ہے کہ حضور کسی کے گھر ٹھہریں گے تو ہر مدینہ کے ہر شخص کی خواہش تمنا تھی حضور میرے گھر ٹھہرے. لیکن یہ خوش نصیبی حضرت ابو ایوب انصاری کے حصے میں آئی. حضور نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو. وہ جا کے جہاں بیٹھے گی میں اس کے گھر رہوں گا. وہ جا کے بیٹھی حضرت ابو ایوب کے گھر. حضور نے فرمایا یہ اشارہ ہے اللہ کی طرف سے میں ان کے یہاں ٹھہروں گا. حضور ان کے یہاں 7 مہینے ٹھہرے. کتنا؟ 7 مہینے ان کے یہاں ٹھہرے. وہی مرکز تھا. وہی مرکز تھا. حضرت ابو ایوب کا گھر مرکز تھا. وہی سے آپ نے 7 مہینے آپ نے پیغام پہنچایا. 7 مہینے کے بعد مسجد نبوی بنی. 7 مہینوں میں حضور کے لیے کمرے بنے. تو حضور وہاں سے حضرت ابو ایوب کے گھر سے 7 مہینے کے بعد مسجد نبوی کے حجرے میں آپ کے منتقل ہوئے. وہ ابو ایوب انصاری کہاں ہیں؟ استنبول میں ان کا مزار ہے. ترکی میں استنبول میں ان کا مزار ہے. جماعت جا رہی تھی ترکی. اس زمانے میں وہ بہت دور کا مقام تھا. سمندر پار. تو حضرت ابو ایوب انصاری بولے میں بھی جاتا ہوں. تو ان کے لڑکے بولے کہ ابا آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں, معذور ہو گئے ہیں, ہم جاتے ہیں آپ کی طرف سے. تو بولے نہیں تم بھی جاؤ میں بھی جاتا ہوں. تو ترکی پہنچ کے بیمار ہو گئے. ان کی تیمارداری کے لیے امیر صاحب آئے. امیر صاحب نے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ ان کا آخری وقت ہے, دنیا سے جانے والے ہیں. خود حضرت ابو ایوب انصاری کو بھی اندازہ ہو گیا کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. تو ابھی سب پوچھتے ہیں کہ اے صحابی رسول آپ کی کوئی آخری تمنا آرزو میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری؟ ان کے مزار میں جو پتھر لگا ہوا ہے دیوار پر, اس پتھر پر یہ سارا لکھا ہے. پتھر پہ لکھا ہوا ہے. حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو بھی لے کے چلو, اور جو تمہاری منزل ہو وہاں مجھے دفن کرنا. انتقال ہو گیا, حسب وصیت لے کے چلے. منزل تھی استنبول, وہاں جا کے ان کو دفن کیا.
مدینے کے حضور کے میزبان. ارے ان کو گھر چھوڑنا کوئی آسان تھا؟ ان کے لیے گھر چھوڑنا کوئی آسان تھا؟ مدینہ چھوڑنا کوئی آسان تھا؟ جنت البقیع جیسا قبرستان چھوڑنا آسان تھا؟ مدینہ چھوڑنا آسان تھا؟ ارے وہ گھر جس گھر میں حضور کی یادیں تھیں، حضور یہاں بیٹھے تھے، یہاں سوئے تھے، یہاں حضور نے لوگوں سے ملاقات کی تھی، یہاں لوگوں کو دین کی بات دعوت دی تھی. وہ گھر کتنا اس کو چھوڑنا کتنا مشکل لگا ہوگا ان کو. لیکن کیوں گئے؟ ایک ذمہ داری ہے، حضور نے ذمہ داری امت پہ ڈالی ہے. وہاں کئی صحابہ کے مزارات ہیں. وہاں کے ایک عالم ہم کو لے گئے تھے زیارتیں کرانے. ہم آخر میں زیارتیں کرتے ہوئے پہنچے حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر. تو وہ عالم کہنے لگے کہ چند سال پہلے ایک جماعت آئی، اس میں بھی ایک بڑے میاں تھے. یہاں آ کے وہ بیمار ہوئے، انتقال ہو گیا. تو ان کا معاملہ قاضی کے پاس گیا کہ ایک اجنبی آدمی غیر ملکی کہاں دفن کرنا ہے اسے؟ حکومت کی اجازت کے بغیر غیر ملکی کو نہیں کر سکتے دفن. تو قاضی نے، وہاں قاضی جج ہوتا ہے، جج کا پاور ہوتا ہے اسے. تو قاضی نے پورا کیس بنایا، تحقیق کی کہ یہ ہمارے ملک میں کس لیے آئے، تجارت کرنے آئے، ملک گھومنے آئے، مال کمانے آئے. اور آخر میں انہوں نے تحقیق کر کے فیصلہ لکھا کہ یہ مرحوم کے معنی ان پر اللہ کی رحمت ہو، یہ ہمارے ملک میں اس کام کے لیے آئے جس کام کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری آئے تھے. پھر اس نے لکھا کہ ان کو ان کے قبرستان میں دفن کرو. اس قبرستان میں اب تدفین نہیں ہوتی، بند ہے. قاضی نے لکھا ہے کہ ان کو وہاں دفن کرو. تو وہ عالم کہنے لگے بڑے بڑے امیر وزیر کوشش کرتے ہیں اس قبرستان میں ایک خبر کی جگہ مل جائے، نہیں ملتی. یہ اجنبی مسافر کس نے قاضی کے دل میں ڈالا کہ ان کو قبرستان میں دفن کرو، کیونکہ یہ اسی کام کے لیے آئے جس کام کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری آئے. یہ ایسا مبارک کام ہے، یہ ایسا مبارک کام ہے، پوری امت کی ذمہ داری ہے. تو اس امت کے دو کام ہیں، ایک خود اپنی ذات سے دین پر چلنا، دوسرے امت کو دین پر لانے کی کوشش اور محنت کرنا. اسی کا نام تبلیغ. میں ابھی 4 مہینوں میں اللہ کے فضل و کرم سے 4 بر اعظم میں ہو کے آیا ہوں. 4 مہینوں میں اللہ نے 4 بر اعظم میں پہنچایا، ویل چیئر پہ. ابھی دیکھیں نہیں ویل چیئر میں ہے تو 4 بر اعظم ہو رہے ہیں: آسٹریلیا، یورپ، کینیڈا، امریکہ. اللہ نے ان سارے ملکوں میں تبلیغ کا کام چلایا. ہر جگہ اللہ نے تبلیغ کا کام کرنے والے کھڑا کیے. اب جوڑ ہو رہے ہیں، اجتماع ہو رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں. آسٹریلیا میں تبلیغ شروع ہوئی ریلوے پلیٹ فارم سے. آسٹریلیا میں کہاں سے تبلیغ کا کام شروع ہوا؟ ریلوے پلیٹ فارم سے. ہماری حاجی احمد حسین صاحب اللہ ان کے درجے بلند کرے، وہ پہلی جماعت لے کے گئے. ابھی اثر کے بعد بیان کرے نہیں بولا نا ان کے ابا. تو پہلی جماعت ان کی سڈنی گئے. سڈنی میں ایک بھی مسجد نہیں، ایک اسلامک سینٹر تھا، وہ جمعہ کو کھلتا تھا. وہی ان کے لیے پناہ گاہ تھی اور کوئی جگہ نہیں، خیر نہیں. تو جا کے وہ اسلامک سینٹر میں ٹھہرے. کوئی وہاں آتا جاتا نہیں. جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے وہ کھولتے تھے. وہاں جو ایمبیسیاں ہیں ان میں جو مسلمان کام کرتے ہیں وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو ان کو کہو بھائی ذرا بیٹھو، بھائی ذرا بات کریں گے دین کی. تو کہتے نہیں ہمارا ٹائم نہیں ہے، ہم تو ڈیوٹی پر ہیں، نماز کے لیے آئے ہیں، مشکل سے جلدی واپس جانا ہے. اور پھر آئندہ جمعہ کو آئیں گے، پھر بھی بیٹھنے کی جگہ کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں. تو جماعت تنگ آ گئی. دیکھو کام شروع ہوتا ہے قسم پرسی کے حالات پہ، ایسے حالات پہ کام شروع ہوتا ہے. جماعت تنگ آ گئی. وہ امیر صاحب سے کہنے لگی کہ امیر صاحب چلو کسی اور ملک میں جائیں گے، یہاں تبلیغ نہیں ہو سکتی. کس کو کریں گے تبلیغ؟ کوئی آتا نہیں، کوئی یہاں جمعہ میں کے علاوہ.
اور جو جمعہ میں آتے ہیں وہ بھی بیٹھنے تیار نہیں ہے، سننے تیار نہیں ہے، اور کس کے پاس جائیں کچھ پتہ نہیں ہے، اتا پتہ کچھ نہیں ہے، تو کیسے کریں گے یہاں؟ ہمیں صاحب چلو کسی اور ملک میں جائیں گے، یہاں نہیں کام ہوتا، یہاں کام ہو نہیں سکتا. لیکن وہ استقامت کے آدمی تھے. وہ کہنے لگے دیکھو ایک ترکیب میری سمجھ میں آتی ہے، ہم کل سے یہ ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیں گے. جو سٹی کے اندر چلتی ہے ٹرین، جو بنگلور میں ہے نا میٹرو، جو سٹی کے اندر چلتی ہے، ویسی ٹرین وہ پورے سڈنی میں چلتی ہے. اس کا اسٹیشن وہاں سامنے ہے. تو انہوں نے کہا ہم وہاں چلے جائیں گے، پلیٹ فارم پر جا کر چادر بچھا کے بیٹھ جائیں گے، تعلیم کریں گے. جب ٹرین آ کے رکے گی تو ایک ایک آدمی ایک ایک ڈبے کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اور جو اتریں گے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زور سے کہیں گے السلام علیکم، اور مسلمان ہوگا تو جواب دے گا، جو جواب دے گا اسی کو پکڑ لیں گے. کیا بھائی ہم ہندوستان سے تیرے سے ملنے آئے ہیں، تجھ سے بات کرنے آئے ہیں، یہیں بیٹھ کے پلیٹ فارم پر تھوڑی دیر بات کریں گے، یہیں پلیٹ فارم پر بیٹھ کے بات کریں گے. وہاں ماشاء اللہ پلیٹ فارم بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں. تو چادر بچھا کے بیٹھ گئے. ٹرین میں سے جو اترا جو ملا اس کو پکڑ کے لا کے مارا کے بٹھا لیا، وہاں اس کو بات سمجھائی. ریلوے پلیٹ فارم سے تبلیغ شروع. اسی میں کچھ آدمی ملے ان کو، تو وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے ہم سے کہا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ جمع ہو کے خرچ کرو. وہ ہم نے شروع کیا، آج تک کر رہے ہیں. اور ابھی ہم جو ہو کے آئے کارگزاریاں سنی، کل تمہاری کارگزاریاں بھی سنیں گے. تو کارگزاریاں سنی تو اس وقت سڈنی میں 150 پر 4 مسجدیں ہیں. کتنے کہتے تھے؟ ایک بھی نہیں. اب کتنے ہیں؟ 150 پر 4. یہ سب دعوت کا پھل ہے. یہ باغ لگایا لوگوں نے قربانیاں دے کر، آج باغ لگ گیا. یہ تو میں ابھی دیکھتا آیا پورے راستے میں سپاری کے درخت ہیں. نہیں، لگانے والوں نے کتنی محنت سے لگایا ہوگا، کتنی محنت سے انہوں نے لگایا ہوگا. آج وہ سپاری ایکسپورٹ ہو رہی ہے. تو یہ دعوت کا پھل ہے. جان لگا کر، مال لگا کر، قربانیاں دے کر لوگوں نے لگایا، آج اس کا پھل کھا رہے. پھر ہم یورپ گئے، پرتگال. یہ جو گوا ہے نا ہمارا گوا، وہ پرتگال کے قبضے میں تھا. لسبن وہاں کا شہر ہے. وہاں 28 ملکوں کے لوگ جمع ہوئے، یورپ کے 28 ملک. یہ وہ ملک ہیں جن میں تبلیغ کا کام چل رہا ہے، وہاں کام کرنے والے ہیں. وہ سب آئے تھے ذمہ دار. جیسے آپ لوگ جمع ہوئے ہیں، کہاں سے جمع ہوئی؟ چارنامہ ملک، ساگر، چنگیری، کیربچی بھی تمہارے پاس ہی ہے. تو ایسا نہ رہے ملکوں سے، فرانس، جرمنی، ہالینڈ، فن لینڈ، سوئٹزرلینڈ، اٹلی. تو 28 ملکوں کے لوگ، وہ 28 ملکوں کے لوگوں نے کارگزاریاں سنائی ان کا کیسے کام ہو رہا ہے. آئندہ کے لیے عزائم کر کے گئے کہ ہمیں کیسے کام کرنا ہے. آئندہ کے لیے عزائم ارادے کر کے گئے. ہم نے ان سے عرض کیا کہ دیکھو، دنیا کے مختلف ملکوں سے اللہ نے لا کر تمہیں یورپ کی سرزمین پر بسایا ہے، دین کے کام میں لگایا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو. پھر ہم گئے کینیڈا میں اجتماع. 10,000 کا مجمع تھا. ان ملکوں میں 10,000 کا مجمع کوئی معمولی بات نہیں ہے. پھر نیو یارک گئے. کینیڈا میں وہ بہت لمبا چوڑا ملک ہے. ایک کنارے سے دوسرا کنارہ 5 گھنٹے کا ہوائی جہاز. کینیڈا کے ایک کنارے سے دوسرا کنارہ 5 گھنٹہ لگتے ہیں ہوائی جہاز کے. پھر ہم نیو یارک ایک ایسا شہر ہے کہ ایک زمانہ تھا
کہ اگر کوئی بدقسمتی سے پیر کے دن مرا تو اسے اتوار تک انتظار کرنا پڑتا تھا مردے کو نماز جنازہ کے لیے. اس کو لے جا کے آئس روم میں رکھ دیتے تھے میت کو. اسپتال میں مردے کو رکھتے نہیں, آئس روم. تو اگر کوئی بدقسمتی کا مارا موت اس کو پیر کو آ گئی تو اسے اتوار تک اسے مردے کو بھی انتظار کرنا پڑتا تھا کہ کوئی اتوار کو آئیں گے, میری نماز زیادہ پڑھ کے مجھے دفن کریں گے. لوگ پوچھتے تھے کہ مولوی صاحب یہاں ٹائم نہیں ملتا, کیا جمعہ کی نماز ہم اتوار کو پڑھ سکتے ہیں؟ ایسا شاید اجتماع ہوا, محنت ہوئی. ہم بھی 1980 میں گئے پہلی مرتبہ, بعد میں بھی کئی بار جانا ہوا, لیکن پہلی مرتبہ گئے 1900 کتنے سال ہوئے دیکھو ذرا موبائل میں ڈال کو 40 پر 4 سال. اور ہماری جماعت کو نیو یارک میں ڈالا گیا تھا. پورا ہفتہ ہم جا کے ملاقاتیں کرتے, گشتیں کرتے. تو لوگ کہتے ہیں ہم سنڈے کو آئیں گے. ارے مردے کو بھی نہیں بخشتے انہوں. اور اتوار کو 5-7 آدمی آ جاتے تو ہم خوش ہو جاتے, بڑی تبلیغ ہو گئی. اور آج اسی نیاز کا یہ حال ہے کہ 7,000 کا مجمع. ایک جماعت آئی تھی مکہ مکرمہ سے, اس میں ہمارے ایک پرانے ساتھی وہاں کے اپنے بیٹے کے ساتھ آئے تھے. ان کا بیٹا ماشاءاللہ جوان بیٹا ہے. تو اس نے ہمارے کہا کہ ہمیں مغرب کی اذان دیتا ہوں. تو اس نے, ہم نے کہا اچھی بات ہے بھائی, مکہ والا آدمی ہے. تو اس نے مغرب کی اذان دی نیو یارک میں تو اجتماع میں. ایسا لگ رہا تھا کہ گویا ہم مکہ پہنچ گئے. وہ اسی انداز میں جیسے مکے کی اذان ہوتی ہے نا, موبائلوں میں ہے نہیں تمہارے, تو وہ تو موبائلوں میں ہے, اس نے تو زندہ اذان دی. ایسا لگ رہا تھا کہ یہ نیو یارک نہیں ہے, ہم مکہ پہنچ گئے. یہ فضا ساری اللہ نے بنائی ہے, دنیا میں یہ فضا بنائی ہے. اور میں نے ایک بات وہاں خاص دیکھی کہ جو کام بڑا ہے وہ ہمارے ان نوجوانوں سے بڑا ہے جو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ میں گئے, ملازمتوں کے لیے گئے. اکثر انجینئر ہیں, یہاں انجینئر بن کے گئے, وہاں جا کے بڑی بڑی اور ڈگریاں کی, آگے کی پڑھائیاں پڑھی اور مختلف جابس میں وہ ہیں. لیکن یہاں سے تبلیغ میں لگے ہوئے تھے, وہاں جا کر مسجدوں سے جڑ گئے. اسی لیے کہتے ہیں نوجوانوں کا محنت کرو, ان کو اللہ کے راستے میں نکالو, اپنے مقام کے کام میں جوڑو, ان کی رعایت کے ساتھ چلاؤ ان کو, لیکن ان کو جوڑو, ان کی تعلیم کی رعایت کرو. ہمارے یہاں علی گڑھ یونیورسٹی میں عشاء کے بعد روزانہ مشورہ ہوتا ہے یونیورسٹی کا, عشاء کی نماز کے بعد روزانہ. تو سب سے پہلے مشورے میں جب بیٹھتے ہیں ذمہ دار کہتے ہیں طلبہ کے امور لے لو, کیا ہے طلبہ کے امور, طلبہ اپنے امور رکھتے ہیں, مشورہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو بھائی اب طلبہ فارغ ہیں, اب وہ جا سکتے ہیں, کیونکہ ان کو پڑھنا ہے جا کے 10-15 منٹ میں ان کو فارغ کر دیتے ہیں. تو اس طرح ان کی رعایت کے ساتھ ان کو لگاؤ, وہ لگیں گے انشاءاللہ, پتہ نہیں اللہ ان سے کتنا کام لے گا. تو یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان ملکوں میں, آسٹریلیا میں اور امریکہ میں, کینیڈا, سب جگہ ہمارے وہ نوجوان جو یہاں سے گئے, کائے کے لیے, دنیا کے لیے گئے, بیٹر جاب, بیٹر سیلری, بیٹر دنیا, لیکن اللہ نے ان سے دین کا کام لیا, وہاں دین کے کام میں لگے ہیں, جہاں ہیں وہاں دین کے کام میں لگے ہیں. اور اجتماع میں خدمت کر رہے ہیں, کھانا کھلا رہے ہیں, برتن دھو, انجینئر اتنے بڑے بڑے کام کرنے والے وہ برتن دھو رہے ہیں, ٹریفک, پارکنگ, سارا کام کر رہے ہیں. ان سے میں نے ایک سے پوچھا تم کیا کرتے ہو, کہنے لگا میں کمپیوٹر انجینئر ہوں. تو کیا کرتا ہے؟ میں پروگرامر ہوں. ایک سے میں نے پوچھا تم کیا کرتے ہو, اس نے کہا
کہ الیکٹرک کار بن رہی ہے الیکٹرک سے چلنے والی فورڈ میں اس کا ڈیزائنر ہوں. دیکھے تو موضوع صاحب کس کا دکھتا ہونے جبہ ٹوپی جو داڑھی تسبیح اور بہت سے تو ہمارے باندھے ہوئے. تو پوچھو کہہ رہا میں کار کا ڈیزائن کرتا ہوں جو الیکٹرک سے چلنے والی کار ہے. دیکھو کہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی قدرت ہے کہ ان ملکوں میں اللہ ان نوجوانوں سے اللہ کام لے رہا ہے, خدمت پہ لگے ہیں. وہاں ایک شہر ہے ڈیٹرائٹ, اس پہ کار کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں. دنیا کی سب سے پہلی کار فورڈ کار وہ وہیں بنی تھی اور ابھی اس کی مین فیکٹری وہیں ہے. اس میں یہ سب بہت یہ نوجوان کام کرتے ہیں. انہوں نے مستورات کو جوڑا اپنی تو 150 عورتیں جمع ہوئی. میں حیران رہ گیا, ان کی جہاں 2-4 آنا مشکل تھا وہاں 150 آ رہے ہیں. یہ ساری فضا ایک محنت کے بعد بنی ہے, قربانیوں کے بعد, محنت کے بعد. 4 اجتماع تھے امریکہ میں. دوسرا اجتماع جس میں ہم نے 2 اجتماع میں ایک دوسری جماعت تھی وہ شکاگو میں. وہ شکاگو میں ایک پوری بستی بسائی ہے ہمارے لوگوں نے. اس شہر میں ایک پوری بستی ہمارے لوگوں نے بسائی ہے. سارے مسلمان 2000 فیملیاں ہیں اس علاقے میں صرف مسلمانوں کی, اور اس میں اکثر گجرات کے لوگ ہیں. ان میں ایک خوبی ہے, اجتماعیت ہے, سب مل کے دین کے کام میں لگتے ہیں. تو وہاں ایک بڑی کمپنی کا ایک بڑا گوڈن ویئر ہاؤس جس کو کہتے ہیں وہ بک رہا تھا. تو انہوں نے سب نے مل کر کے وہ خرید لیا. اتنا بڑا ہے کہ اس میں 3000 آدمی آ سکتے ہیں. اسی میں اجتماع کیا. اس کے ساتھ اس کا پارکنگ کا بڑا علاقہ ہے. وہاں پارکنگ کی بہت بڑی جگہ ہوتی ہے کیونکہ ہر آدمی کے ساتھ کار ہوتی ہے, اس کے لیے جگہ چاہیے. وہ پارکنگ انہوں نے باہر اسٹریٹ میں کرا کے وہاں بھی مجبے کو ٹھہرایا, کھانا کھلایا. اس کے ساتھ ایک اسکول ہے جو یہی لوگ چلاتے ہیں. ارے یہ ان کے گھروں سے اجتماع کے لیے روٹیاں پک کے آتی تھی. عورتوں نے کہا کہ بھائی ہمارا بھی کچھ حصہ لگنا چاہیے, ہمارا حصہ یہ ہم روٹیاں پکا کے بھیجیں گے. دیکھو اللہ کی شان. ہمارے بھائی کا آج تک روٹیاں بھیجے نہیں. پورے کرناٹک میں آج تک کوئی ایک بھی اجتماع ایسا نہیں بھائی کا روٹیاں بھیجے ہیں. ان کو کوئی بولیا نہیں. ان کو انہوں نے اپنے خودی سے کہ بھائی ہمارا بھی کچھ حصہ اس میں ہونا چاہیے. پورے گھروں سے روٹیاں آئیں, ایک روٹی پکانے کی ضرورت نہیں پڑی. سالن پکتا تھا, روٹیاں گھروں سے آتی تھی. ذرا بولو بھائی کو, ذرا شرم کرو نا. امریکہ کے بھائی کہاں روٹیاں پکا کو بھیج رہی ہیں, انہوں دیت کھا جاتی. تو ایک اسکول بھی ہے. میں نے وہ اسکول کے جو ذمہ دار تھے ان سے بات کی. انہوں نے بتایا کہ ہماری اسکول میں 18 ملکوں کے بچے, اور یہ سب اکثر افریقہ کے ہیں. غریب افریقن غریب ہیں وہاں. ایسا نہیں امریکہ میں سب مالدار ہیں, افریقن بہت غریب ہیں. بعض مرتبہ کھانا نہیں ملتا ان کو کھانے کے لیے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ سب افریقہ کے ملکوں کے لوگ ہیں جو چاروں طرف بستے ہیں. یہ بستی مسلمانوں کی ہے, چاروں طرف بستی بولے تو محلہ ایک, چاروں طرف وہ افریقہ کے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں. ان کے بچے ہمارے یہاں کے پڑھتے ہیں, 18 ملکوں کے بچے پڑھتے ہیں. وہ کھانے کو نہیں, فیس کہاں سے دیں گے؟ وہ ہم ان کو فری پڑھاتے ہیں, چندہ کر کے اسکول چلاتے ہیں, اور 18 ملکوں کے بچے آ کے وہاں پڑھتے ہیں. پہلا ایک زمانہ تھا ہمارے بچے غیروں کے اسکولوں میں پڑھتے تھے. آج زمانہ ہے کہ بغیروں کے بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھا. لڑکوں کی تعلیم الگ, لڑکیوں کی الگ. لڑکوں کو اور مرد پڑھاتے ہیں, لڑکیوں کو عورتیں پڑھاتی ہیں. اور یہ 18 ملکوں کے بچے آگے وہاں پڑھتے ہیں. ایسے ہی ہم نے آسٹریلیا میں دیکھا. آسٹریلیا میں میلبورن میں پہلا
مدرسہ قائم کیا ہمارے ساتھیوں نے. ہمارے مدرسے میں اسکول کی تعلیم بھی لازمی ہے ان سب ملکوں میں, تو وہ بھی پڑھاتے ہیں, ساتھ ساتھ مدرسہ بھی پڑھاتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ قائم کیا. تو حکومت نے ان کو گرانٹ نہیں دیا, وہ جو اسکول کو دینا چاہیے گرانٹ, وہ نہیں دیا کہ تم ہمارے ضابطے کے خلاف کر رہے ہو. ہمارے پاس تو ضابطہ یہ ہے کہ لڑکے لڑکیاں مل کر پڑھنا, کو ایجوکیشن. تم لڑکے الگ پڑھاتے ہو, لڑکیاں الگ پڑھاتے ہو, ہم تم کو گرانٹ نہیں دیں گے. انہوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے گرانٹ تمہارا, ہم چندہ کر کے اسکول چلائیں گے. 2 سال چلایا انہوں نے. 2 سال کے بعد وہاں کی سٹی کونسل نے معافی مانگی ان سے اور یہ کہا کہ تمہارا اسکول پہلے نمبر پر ہے, تمہارا رزلٹ, تمہارے بچوں کے اخلاق, تربیت پورے میلبورن میں پہلے نمبر پر تمہارا اسکول ہے, لہذا ہم تم کو پچھلے 2 سال کا گرانٹ دیتے ہیں اور آئندہ بھی سالانہ دیں گے. یہاں ہمارے لوگوں کے دماغ میں کو ایجوکیشن گھس گئے, ویسا پڑھانا حضرت, اور ان کے ہاں اسلام میں گھس گئے کہ اسلام جو بولتا ہے ہم ویسے کریں گے, ہم دین جو کہتا ہے ویسے کریں گے. اور وہ چل پڑا. خود وہاں کی حکومت کہتی ہے کہ تمہارے بچوں کے اخلاق کردار جو ہیں وہ دوسرے بچوں سے ممتاز ہیں. بھائیو یہ سارا جو ہے دعوت کا پھل ہے, یہ سب دعوت کا پھل ہے. قربانیاں دینے والوں نے قربانیاں دی, جان کھپائی, ایسے زمانے میں کام کیا جس زمانے میں کوئی نصرت نہیں تھی, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ تم کہاں سے آئے ہو. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب اللہ ان کی عمر کو برکت دے, انہوں نے سن 80 میں 1 سال لگایا امریکہ میں. کہتا 1 سال. حیران ہوتا تھا میں سن کے کہ ہم تو 4 مہینے میں تھک گئے, مولانا نے سال کیسے لگایا ہوگا. ایسے زمانے میں جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا کہ تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیوں آئے ہو. ارے پکا کے رکھتے تھے تو کھا کے چلے جاتے تھے. 1 سال میں آنے لگا. تو یہ قربانیاں تھیں ہمارے بڑوں کی. آج اللہ نے ایک فضا بنائی ہے. تو بھائیو دین کا کام قسم کرسی میں شروع ہوتا ہے, پھر اللہ اسے بڑھاتے ہیں, اللہ اسے آگے بڑھاتے ہیں, پھر اللہ اس میں سے پھل لاتے ہیں. اس لیے کبھی ہمت نہیں ہارنا چاہیے, حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے, محنت کرنا, دعائیں مانگنا, یہ 2 کام ہیں. دعوت اور ہر نبی کو اللہ نے یہ 2 چیزیں دی, دعوت اور دعا. دعوت دیتے رہیں گے, محنت کرتے رہیں گے, دعائیں مانگتے رہیں گے. تو ہم نے آخری بات میری یہ ہے کہ ہم نے ان سے امریکہ میں, آسٹریلیا میں, یورپ میں سب سے یہ کہا کہ دیکھو بھائی کم سے کم یہ ہے کہ ہمارا پیغام تمہارے لیے, ہمارا میسج تمہارے لیے 3 باتیں ہیں. ہمارا پیغام کتنی باتیں ہیں؟ 3 باتیں. تو بیان تو انگریزی میں ہوتا تھا, اکثر انگریزی والے ہوتے تھے, تو ہمیں ان سے اردو میں وہ 3 باتیں کہلواتا تھا. وہ 3 باتیں تمہیں بھی بولو, تمہیں تو اردو والے سنا, تمہیں کیا مشکل. روزانہ, ماہانہ, سالانہ. روزانہ کہتا بھائی 2.5 گھنٹے بول کو تھک گئی نا جی, اب بھی کہتا جی بولنا. روزانہ 2.5 گھنٹے, ماہانہ 3 دن, سالانہ 40 دن. اللہ ہمت ہے 4 مہینے لگاؤ, ملکوں میں جاؤ, لڑنا کم سے کم. تو یہ ہمارا پیغام ہے, روزانہ 2.5 گھنٹے, ماہانہ, سالانہ. وہ روزانہ کیا کرنا کل بیان کریں گے, اور ماہانہ 3 دن لگانا, اور سالانہ کیا ملے گا. ارے کیا ملے گا, اتنا کریں گے تو کیا ملے گا. 1 کے 10 ملیں گے. یہ 10ویں میں کا 1 ہے,
تبلیغ کا یہ پیغام ہے کہ بھائی تمہارے ہر چیز کے 10 حصے کرو، 9 حصے تمہاری ضرورتوں کے لیے، تمہاری دنیا کے لیے، تمہارے بیوی بچوں کے لیے، دنیا کے لیے، تمہارا کاروبار، ملازمت، جو کچھ تمہارا ہے، ہمیں انکار نہیں ہے اس سے، بیوی بچے، اپنی ضرورتوں کے لیے کتنے حصے؟ 9 حصے، اور دین کے لیے 1 حصہ، روزانہ کا 10 وقت 2.5 گھنٹے، مہینے کا 10 وقت 3 دن، سال کا 10 وقت، اتنا لگائیں گے تو کیا ملے گا؟ ارے کیا ملے گا؟ بولو جی، 1 کے 10 ملیں گے، لگائے 10 میں کا 1 بدلہ ملے گا، 1 کا 10۔ وہ ذرا دکانوں میں، بڑے بڑے دکانوں میں رہتا ہے buy 1 get 1 free، تمہارے ہے نہیں ہے؟ کام ہی نہیں ہے، بورڈ لکھو ہی نہیں کیا، وہ buy 1 get 1 free کا تو کیا، ایک خریدے تو 1 فری، یہاں اللہ میاں بولتا ہے 1 خریدے تو 9 فری، 1 خریدے تو، ارے ایسا دینے والا کہیں ملے گا؟ 1 خریدو کتنے فری، لگایا 1 ثواب ملے گا 10 کا۔ وہ 9 دنیا کو لگائے نا، وہ دغا باز ہیں، کچھ نہیں دیں گے، وہ سکندر کی طرح خالی ہاتھ، وہ کچھ نہیں دینے والے۔ وہ 9 حصے جو دنیا کے لیے لگائے اس کا کوئی بدل نہیں، وہ 1 حصہ جو دین کے لیے لگایا اس کا بدل ہے 10 گنا، پھر اللہ اس کو بڑھاتے ہیں۔ تو اس لیے بھائیو یہ پیغام ہے تبلیغ کا کہ بھائیو سب کچھ دنیا پر مت لگاؤ، ہم تیار نہیں ہیں سب کچھ دنیا پر لگانے کے لیے، جان لگا دی، جوانی لگا دی، طاقت لگا دی، صلاحیت لگا دی، جو کچھ اللہ کا دیا تھا سب دنیا کے لیے لگا کر خالی ہاتھ حاصل کرتا ہوا دنیا سے گیا۔ ہم تیار نہیں ہیں اس کے لیے۔ تیار ہیں؟ ارے تیار ہیں نہیں، دنیا سے دین کماؤ، دنیا سے آخرت بناؤ، 1 لگاؤ 10 ملیں گے۔ تیار ہے نا سب انشاءاللہ؟ 4 مہینے کے ارادے کرو، 10واں تو کم سے کم ہے، پھر اللہ ہمت دے 4 مہینے لگاؤ، ملکوں میں جاؤ، اپنی عورتوں کو بھی لے کے جاؤ، 3 دن میں جاؤ، پھر 10 دن میں جاؤ، پھر چلہ لگاؤ، پھر ملکوں میں جاؤ۔ ابھی میں ایک مسجد پر جوڑ میں گیا تھا، ہمارے یہاں ایک علاقہ ہے پونگنور، 2 تعلق ہیں ان کے، تمہارے کہتے ہیں 9 تعلق ہے، ان کے کہتے ہیں 2 تعلق ہے۔ ان کی کارگزاری سنا تو 5 جماعتیں ملکوں میں گئی ہیں، کہتے ہیں 5 جماعتیں، 3 مستورات کے ساتھ 2 مردوں کی، 3 کام کر کے آ گئی، 2 ابھی کام کر رہے ہیں۔ ایک ضلع 2 تعلقوں کا چھوٹا، اور تمہارا تو اتنا بڑا شیبوں کا، تو ملکوں میں جاؤ، تو ہمتیں کر کے 4 مہینے کے لیے نام لکھو، مقام کے لیے بھی، بیرون میں جانے کے لیے بھی، 2 مہینے مسکرات کے ساتھ بھی، جلدی لکھاؤ، ہمت کر کے لکھاؤ، جلدی لکھاؤ، 4 مہینے